امت کا غم ہے جو مصطفیٰ کو ستا رہا ہے، امت کی فکر ہے جو مدینے والے کو لمحہ لمحہ پریشان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تک میرے آقا دنیا میں رہے تب تک امت کے لیے امام الانبیاء آنسو بہاتے رہے، جب تک میرے آقا دنیا میں رہے تب تک امت کے لیے غمگین رہے، جب تک میرے آقا ظاہری طور پر دنیا میں موجود رہے تب تک امام الانبیاء امت کی فکر میں آنسو بہاتے رہے۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، سرکار کا یہ حال، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت نے سر جھکا دیا سجدے میں۔ ایک دن گزر گیا، رات ساری گزر گئی، اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھایا، آنکھوں میں سرکار کی آنسو ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، عرض کر رہے ہیں مولا میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے، امام الانبیاء ایک دن گزر گیا، سجدے میں سر ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، آنکھوں میں آقا کی آنسو ہے۔ ایک دن سارا گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، آقا نے ابھی بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، دوسرا دن بھی روتے روتے گزر گیا، امت کو یاد کرتے کرتے گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن بھی آقا کا سر سجدے میں ہے، سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھایا۔ تاجدار مدینہ روتے رہے، امت کے غم میں آنسو بہاتے رہے، اپنی گنہگار امت کو آقا یاد کرتے رہے، امت کے غم میں مصطفیٰ روتے رہے۔ 3 روز تک میرے آقا نے لگاتار اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر امت کو یاد کیا، امت کے غم میں آنسو بہائے۔ اے میرے عزیزو ذرا سوچو، کون ہے دنیا میں اتنا پیار کرنے والا، کون ہے دنیا میں اتنی محبت کرنے والا جو آپ کے لیے روئے، جو آپ کے لیے آنسو بہائے؟ کون دنیا میں؟ حال تو یہاں یہ ہے، لوگ رو کر سنتے ہیں، ہنس کر اڑاتے ہیں، لوگ دوسروں کی بے بسی پہ ہنسا کرتے ہیں، لوگ غریبوں کی غربت پہ ہنسا کرتے ہیں، لوگ کمزوروں کی کمزوری کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر تاجدار مدینہ کے غلاموں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، مگر اتنا جان لو مصطفیٰ جان رحمت سے جو رشتہ ہے وہی رشتہ مضبوط ہے، اسی رشتے کو اپنی طرف سے بھی مضبوط کرو، کیونکہ تاجدار مدینہ ہر حال میں امت کی فکر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضور امت کی فکر میں بے شک آج ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ یورپ سے آیا ہے، ہمارے یورپ کا کلچر ہم نے اپنایا، اور پھر ایک چیز اور، کسی فلم میں کسی اداکار نے کوئی لباس پہن لیا، کوئی خاص کلر کی شرٹ پہن لی تو ہمارے نوجوان مارکیٹ میں وہی ٹی شرٹ تلاش، کوئی مووی آ جائے اس میں کسی نے اپنا حلیہ بنا دیا جیسا تو ہمارے لوگ ویسی داڑھی کٹنگ کرانے لگتے ہیں، ویسی بالوں کی کٹنگ کرانے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں ذرا یہ بتاؤ جس کی وجہ سے آپ نے اپنا وہ حلیہ بنایا یا وہ کپڑے، کسی ہیرو کو دیکھ دیکھ، کسی فلم کے اداکار کو دیکھ دیکھ، آپ نے کسی مووی میں کسی اداکار کو کوئی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے وہی کپڑا خرید لیا۔ مجھے یہ بتاؤ کیا اس اداکار کو یہ پتا ہے کہ فلاں گاؤں میں رہنے والا میرا ایک دیوانہ ہے جو میری طرح کپڑے پہنتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا، وہ ممبئی میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے۔ آرام سے سیدھی ہو گئی، اگر بات کی تو وہی آ گئی۔ آپ نے کسی فلم کے کسی کلاکار کو دیکھ کر اس جیسے بالوں کی کٹنگ کرا لی، کیا اس کلاکار کو پتا ہے کہ نگریا خرد کے اندر میرا کوئی فین ہے، کوئی دیوانہ ہے، اس نے میری طرح بال کٹوائے ہیں؟ وہ جانتا نہیں جانتا۔ آپ نے اس کے جیسے کپڑے پہنے اسے نہیں پتا،
آپ نے اس کے جیسا حلیہ بنایا اس کو نہیں پتا، آپ نے اس کے جیسے بالوں کی کٹنگ کی مگر وہ آپ کو جانتا بھی نہیں۔ اے میرے نوجوانوں، آپ نے جس ہیرو کے ہیئر اسٹائل کو یا اس کے ڈریس کوڈ کو اپنایا وہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کے نام سے واقف نہیں، آپ کے گاؤں سے واقف نہیں، اسے یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ کوئی نگریہ خورد نام کا کوئی گاؤں بھی ہے۔ مگر میرے عزیزو اتنا جان لو، اگر تم کسی علامات کو فالو نہ کر کے، کسی علامات کے ہوئے کو نہ اپنا کر مدینے والے آقا کے طریقے کو اپناؤ گے تو اتنا جان لو حضور آپ بھی جانتے ہیں، آپ سارے خاندان کو جانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ کی بات ہے، بے شک بہت خوب۔ تاجدار مدینہ آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے سارے خاندان کو جانتے ہیں۔ بہت خوب حضور آپ کو نام کے ساتھ جانتے ہیں، جی بالکل، آپ کے باپ کو نام کے ساتھ جانتے ہیں، آپ پورے خاندان کو جانتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، آپ اگر چاہیں کہ بھئی ہم نے فلاں ہیرو کی طرح کپڑے پہنے ہیں تو کوئی اس کو جا کر بتا دے تاکہ اسے پتہ لگ جائے، تو بتانے والا بھی کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو وہاں تک آپ کی خبر پہنچا دے، نہیں ملے گا۔ اگر آپ تلاش میں لگ گئے، کوئی آدمی ایسا تلاش کرے جس کے ذریعے خبر پہنچ جائے، سالوں گزر جائیں گے، آپ تھک جائیں گے، خبر نہیں پہنچ پائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں مگر اتنا جان لو، اگر آپ نے آقا کے طریقوں کو اپنایا تو آپ کی خبر آقا کو برابر پہنچتی ہے۔ فرمایا گیا ہر جمعرات کو بندے کے اعمال، امتی کے اعمال مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہفتہ بھر تم نے کیا کیا، کیا کچھ تم نے ہفتے بھر میں کیا ہے، کیسے تم نے کپڑے پہنے ہیں، کیا 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 ہے، آقا پر درود پڑا ہے، آقا کو جمعرات کو خبر پہنچ جائے گی۔ کسی جلسے میں آ کر بیٹھے ہو، آقا کو جمعرات کو خبر پہنچ جائے گی۔ سرکار کی نعتوں کو سنا ہے، آقا کو جمعرات کو خبر پہنچ جائے گی۔ آپ نے آقا کے نام کے نعرے لگائے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کو جمعرات کے دن خبر پہنچ جائے گی۔ جان لیجیے فرمایا گیا جب نیک اعمال امتی کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو مدینے والے آقا اپنے امتی کے نیک اعمال پر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی امتیاز برکاتی، مفتی امتیاز برکاتی، نعرہ تکبیر۔ میرا نعرہ مرحبا حضور کا لکھ کافی، میں بڑا گنہگار ہوں، مفتی خوش مت ہو، بس خالی نام ہی بول دو، میرا امتیاز برکاتی کافی۔ حضور کو ہر جمعرات بے شک بے شک خبر لے جانے والا کون؟ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں یہ اعمال جو پہنچتے ہیں، خبر جو پہنچتی ہے، پہنچانے والی کوئی عام مخلوق نہیں، اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہر جمعرات کے فرشتے آپ کے تمام اعمال، تمام آپ کے کیے ہوئے کام حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی نے برے کام کیے تو آقا کو تکلیف ہوتی ہے، اگر بےہودگی کی تو آقا کو تکلیف پہنچے گی، برے کام کیے تو آقا کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر نیک اعمال کیے تو مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہیں۔ درود پڑھا تو آقا مسکراتے ہیں، آقا کی نعتیں پڑھی حضور مسکراتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آقا مسکراتے ہیں، نیک اعمال کیے مدینے والے آقا مسکراتے ہیں۔ جان لیجئے ہفتہ بھر جو کچھ کیا آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، تو پھر اس آقا سے کیوں پیار نہ کیا جائے، اس نبی سے کیوں محبت نہ کی جائے جو ہر لمحہ ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے شب و روز سے باخبر ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے باخبر ہے، ہماری ہر وقت فکر میں
آقا اللہ اکبر کبیرہ تاجدار مدینہ کے غلاموں یہ تو آقا کا امت سے پیار ہے یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کا امت سے پیار ہے یہ تو امام الانبیاء کا امت سے پیار ہے مگر ہمارا حال کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مداح خیر الانام واصف شاہ خدا محترم محتشم عالی مرتبت جناب غلام نور مجسم صاحب تشریف لے آئے میرے بعد میں آپ ان کے بہترین کلام سماعت کریں گے عمدہ آواز کا مالک اور ماشاءاللہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ آج ہی آپ سے ملاقات ہو جائے گی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب شاید وہیں جا کے ملاقات ہوگی مکہ شریف میں سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ تو اللہ نے پہلے بھی ملاقات کرا تھا حضور کو ہر لمحہ امتی کی فکر ہے یہ حضور کا پیار ہے بے شک بے شک مگر امتی اپنے آپ سے سوال کرے کہ مجھے کتنا خیال ہے حضور کا بالکل حق بات اللہ مجھے کتنی محبت ہے حضور سے اللہ اگر اپنے آپ سے سوال کیا جائے تو جواب بھی مل جائے گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اپنا چہرہ دیکھیے آپ کا چہرہ بتائے گا آپ کو آقا سے کتنی محبت ہے اللہ شب شب آپ کی پیشانی بتائے گی آپ کو آقا سے کتنی محبت ہے بے شک آپ کی پیشانی پر سجدوں کی چمک بتائے گی آپ حضور سے کتنی محبت ہے بہت خوب بے شک وہ تو تاجدار مدینہ کی محبت ہے ہر لمحہ باخبر ہر لمحہ امت کی یاد ہر لمحہ امت کا خیال مگر امتی تو کتنا یاد کرتا ہے آقا کو تو کتنا خیال میں ڈوبا رہتا ہے حضور کے تجھے کتنی یاد آتی ہے آقا کی میرا خیال ہے گاؤں میں جلسہ ہوا آس پاس کے گاؤں میں جلسہ ہوا عشق بیدار ہو گیا اس کے بعد میں پھر جوش بڑھنا بے شک حق بات ہے بہت خوب پھر وہی پرانی روش صبح کو صبح نائی کی دکان پر جا کے سب سے پہلے داڑھی کلین شیو اللہ اچھا عجیب بات ہے بندے کو بار بار رب کی مشیت سمجھاتی ہے فطرت سمجھاتی ہے کہ سمجھ لے تو غلط کر رہا ہے مگر بندہ مانتا نہیں اللہ آپ نے نائی کی دکان پہ جا کر اس سے کہہ دیا کلین کر دے ایک دم بالکل کلین ایک بال نہ رہے اس نے سارے نکال دے کلین کر دیا 4 دن نہیں گزرے پیچھے سے پھر بال نکل کے آ گئے آئے کہ نہیں کیا بتانے یہ بتانے کہ تو نے جو ختم کیا ہے وہ تو ختم نہیں کر سکتا اللہ نے یہ نور تجھے عطا کیا ہے تو مرد ہے یہ تیری شان ہے تجھے اللہ نے یہ عطا کیا ہے تو کب تک اسے مٹانا چاہے گا کب تک ختم کرنا چاہے گا تو کاٹ 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 کتنی بار اس کو پھینکے گا اللہ تجھے بار بار یہ داڑھی دے گا تاکہ تجھے احساس ہوتا رہے کہ میں اس داڑھی کو نبی کی سنت کو ختم نہیں کر سکتا بے شک بے شک واہ بے شک یاد رہے میرے عزیزو اتنا جان لو جب آدمی نبی کی سنت پسندیدہ پیاری سنت داڑھی کو مٹا نہیں سکتا تو بتائیے امام الانبیاء کو کیسے مٹا سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لائے دین کو کیسے مٹا سکتا ہے بے شک واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب فطرت احساس دلا رہی ہے تو داڑھی پہ بھی اتنا قابو نہیں پا سکتا کہ اسے جڑ سے ختم کرا دین کو کیسے تو بلیڈ سے نکال دے تو جلا دے مگر تیرا چہرہ سارا جل بھی جائے گا تب بھی اندر سے اللہ تیرے چہرے سے بال نکالے گا بے شک تجھے احساس دلایا جا رہا ہے کہ اسے اپنا لے اسے اپنا لے اسے اپنا لے یہ بار بار داڑھی آ کے تجھے کہتی ہے اسے اپنا لے یہ سنت ہے محمد کی یہ سنت ہے آقا کی مگر آدمی بار بار کاٹ کے کہتا نہیں نہیں مجھے نہیں اپنانا گناہوں کی کثرت ہے آج حالات یہ دلوں سے خوف خدا نکل گیا سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا 2 چیزوں کے درمیان ہے ایمان کتنی چیزوں کے 2 چیزوں کے فرمایا گیا 2 چیزوں کے درمیان میں ایمان ہے ایک تو یہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور دوسرا یہ کہ اس کی رحمت میں بھروسہ ہو اپنے امت کی مجھے فکر ہے اپنے غلاموں کی مجھے فکر ہے اپنے غلاموں کا مجھے خیال ہے وہ حضرت ادریس امت کو چھوڑ دیا امت کو بھلا دیا
امت کو بھلا دیا، غلاموں کو نظر انداز کیا، ادھر ہی چھوڑ گئے، ادھر جنت میں رک گئے، مگر تمہارے میرے آقا کی شان کیا، مدینے والے آقا کی شان کیا، تمہارے میرے مصطفیٰ رکے نہیں، عرض کرتے مولا غلام ادھر سو رہے ہیں، یا اللہ میں جاؤں گا وہ جاگیں گے، مجھے جانا ہے ان کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے، سینوں میں ایمان اتارنا ہے، عشق کے پیالے عطا کرنے ہیں، ان گناہگاروں کو دوزخ کی گہرائیوں سے نکالنا ہے، اور ان سب کو جنت کا مسافر بنانا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت عرس دادا میاں حضور، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ بولو ہے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کوئی ایسا نہیں۔ لوگ چاہے دنیا میں جتنے بھی نظریے، جتنے بھی خیالات تبدیل کریں، مگر میرے حضور کا کوئی جواب نہیں۔ اب ذرا سا ذہن قریب کریں، میں نے کہا اولا، پہلا معنی اولا بمانا اولا، یعنی ترجمہ یہ ہوا، یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے گویا قرآن مجید میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے گویا اعلان کر دیا کہ یہ جو نبی ہے النبی اولا، نبی اولا ہے، اعلیٰ ہے، نبی اولا ہے، اعلیٰ ہے، اور کتنا اولا، کتنا اعلیٰ، مومنوں کی جانوں سے زیادہ اولا ہے، مومنوں کی جانوں سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اب ذرا غور کرو، تمہارے میرے آقا اولا ہے، اعلیٰ ہے۔ دوسرا معنی دیکھو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی شان ملاحظہ کرو، اپنے آقا کا مقام ملاحظہ کرو۔ دوسرا معنی بیان کیا گیا، اولا بمانا مالک، مالک کا معنی کیا ہوا؟ مالک کا مطلب یہ ہوا جان تیری میری ہے، مالک مدینے والے مصطفیٰ ہے، جان تمہاری میری، قبضہ مدینے والے آقا کا، جان تمہاری میری، یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ کی مالک بھی ہماری جان، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کی مالک ہماری جان، یہ کان سن رہے ہیں، ان کی مالک ہماری جان، یہ جو دھڑکنیں چل رہی ہیں، ان کی مالک ہماری جان، یہ جو پیر چل رہے ہیں، ان کی مالک ہماری جان، کیونکہ جان نکل جائے، ہاتھ بھی مردہ، آنکھ بھی مردہ، کان بھی مردہ، پورا وجود مردہ، جان نکل گئی وجود مردہ۔ یاد رکھنا پورے وجود کی جان، پورے وجود کی مالک جان ہے، اور جان کا مالک مدینے والا سلطان ہے۔ جان کا مالک تو مدینے والے حاضر و ناظر۔ اور تیسرا معنی اولا بمانا اقرب، اقرب قریب۔ اب ذرا توجہ کرو، بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، قریب ہیں، کتنے قریب؟ جان سے زیادہ، کتنے قریب؟ جان سے زیادہ۔ اگر نبی جان سے زیادہ قریب نہ ہوتے تو تم بھی اس جلسے میں بیٹھے نہ ہوتے، اگر نبی جان سے زیادہ قریب نہ ہوتے تو تمہاری زبانوں پر یا رسول اللہ کے نغمے نہ ہوتے، اگر نبی جانوں سے زیادہ قریب نہ ہوتے تو السیہ بھوج میں یہ جلسہ نہ ہوتا، اگر نبی جانوں سے زیادہ قریب نہ ہوتے تو یہ انتظام نہ کیا گیا ہوتا، اگر نبی جانوں سے زیادہ قریب نہ ہوتے تو آج یہ سروں پہ ٹوپیاں نہ ہوتی، اگر نبی جانوں سے زیادہ قریب نہ ہوتے تو آج چہروں پہ یہ داڑیاں نہ ہوتی، اگر نبی جانوں سے زیادہ قریب نہ ہوتے تو آج یہ حرارت ایمانی نہ ہوتی، اگر نبی جانوں سے زیادہ قریب نہ ہوتے۔ آج دنیا میں دیکھو، کوئی پیڑ کو اپنا خدا مان رہا ہے، کوئی آگ کو اپنا خدا مان رہا ہے، کوئی پتھر کو اپنا معبود مان رہا ہے، لیکن تمہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، پروردگار کا ایک ہونا کس نے بتایا؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے، اور وہی پیغام مدینے سے یہاں تک آیا ہے، اسے خواجہ نے پہنچایا ہے، اسے ولیوں نے پہنچایا ہے، اور آپ کے گاؤں تک وہی پیغام لے کر اللہ والا آیا ہے جس کا آج تم نے عرس سجایا ہے۔ وہی تو پیغام تھا جس کے لیے آج کمیٹی نے چندہ کیا، عرس کی محفل سجا دی۔ یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں،
عشق، اور وہ بھی سچا اور وہ بھی حقیقی. یہ نوجوان بیٹھے ہیں، عشق کی بات چلے تو یہ بڑے اچھلتے ہیں، کیونکہ آج دنیا کے اندر مجازی محبت بڑی عام ہو گئی. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپنے 12 سال کے بچے، 15 سال کے بچے چیٹنگ، ڈیٹنگ، اسکول پڑھنے جا رہے ہیں، ناک ابھی تک سنبھالنی نہیں آئی مگر سیٹنگ. سمجھ رہے ہو؟ حالات یہی ہیں. ذرا ذرا سے بچے دیکھو، ہر گلی کے نکڑ پہ کھڑا ملے گا، اپنے آپ کو دیوانہ بتائے گا، آتی جاتی پہ نظر ڈالے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر ریچھ بنا ہوا ہے، ادھر دیکھو ادھر. ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت، I love you، ہمیں پیار ہے. یہ کیا تماشا اے میرے پیارے؟ جس عشق کی تم بات کرتے ہو یہ مجازی محبت ہے، رسوا کر دیا کرتی ہے. یہ وہ عشق ہے کہ شاعر نے کہا عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں بدنام ہوا کرتے. یہ ہے مجازی، مگر حقیقی وہ محبت کیسی، وہ عشق کیسا، وہ بڑا پاکیزہ ہے. ادھر ملتی ہے رسوائی، ادھر مجازی محبت میں ذلت. دیکھتے نہیں ہو صبح کو گاؤں میں چرچے ہوتے ہیں، رات فلاں کا لڑکا دیوار کود رہا تھا، ہوتے نہیں ہیں چرچے؟ رات فلاں کا لڑکا دیوار پہ چھلانگ لگاتا ہوا ملا. سنبھالو میرے بھائی، خود کو سنبھالو. یہ مجازی محبت نہ کرو. محبت کرنی ہے تو اپنے آقا سے کرو، محبت کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے کرو. یہ جن سے تم دل لگاتے ہو، جن سے تم نین میں ٹکا کرتے ہو، جن کے تم دیوانے بن جاتے ہو، جس حسن کو دیکھ کر تم فدا ہو جاتے ہو، یہ فانی حسن ہے. یہ 10 سال 15 سال 20 سال کی بہار ہے. عمر بڑی بڑھاپا آنے لگا، عمر بڑی جھریاں پڑنے لگی، عمر بڑی چہرہ سکڑنے سمجھنے لگا، عمر بڑھنے لگی تو پھر حالت یہ ہو گئی جس کے لیے مرنے کی باتیں کرتے تھے ایک ساتھ رہ کر بھی اب اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اب اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں، اب اس سے بولنا بھی گوارا نہیں. کیا ہوا؟ کیونکہ اس حسن سے دل لگایا جس حسن کی کشش چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اس حسن سے مر مٹے جو حسن چند مہینوں چند سالوں میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں تجھے مدینے والے آقا کا حسن بتاؤں، تاجدار مدینہ کا حسن بتاؤں. تم نے حسن کی باتیں سنی ہوگی، حسن کے قصے سنے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا. اب ذرا توجہ کرو اور بات سمجھ میں آتی جائے تو احساس کراتے جاؤ، مچل کے بولتے بھی جاؤ، پیار سے بولو. حضرت یوسف علیہ السلام جانتے ہو ان کا حسن؟ اب سنو، فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کتنا حسن دیا. فرمایا گیا اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے. کتنے 10. پروردگار عالم نے 10 حصے حسن کے کیے، 9 حصے اکیلے حضرت یوسف کو عطا کر دیا. ایک حصہ حسن باقی رہا، وہ ایک حصہ حسن ساری کائنات کو دیا گیا، ساری دنیا کو ملا، سارے زمانے کو ملا. 9 حصے حسن حضرت یوسف کو، ایک حصہ حسن سارے زمانے کو، ساری کائنات کو. اب لوگوں ذرا غور کرو، اتنا حسین بنایا اللہ نے. فرمایا گیا آپ چہرے پہ نقاب ڈال کر رکھتے تھے اس لیے کہ جو چہرے پہ نظر ڈالتا تھا چہرے میں وہ چمک تھی، چہرے میں وہ دمک تھی کہ چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، چہرے پہ نظر نہیں رکتی تھی. آج بھی جب سورج شباب پہ ہوتا ہے، جب تم سورج کو دیکھتے ہو تو سورج پہ نظر نہیں ٹکتی ہے، سورج پہ نظر نہیں رکتی ہے. اے لوگوں کہ جو سورج نظر آتا ہے اس پر نظر جمائی نہیں جاتی. یہی حضرت یوسف کا حسن اسی طرح سے تھا، وہ چمک چہرے پہ تھی کہ جب کوئی نظر ڈالے تو نظر رکتی نہیں ہے، نظر ٹکتی نہیں ہے، نظر ٹھہرتی نہیں ہے. اے لوگوں اب ذرا حسن دیکھ لو، ایک طرف حضرت یوسف کا حسن ہے اور ایک طرف مدینے والے مصطفیٰ کا حسن ہے. ادھر حسن یوسف ہے، کوئی نظر ڈالے تو نظر ٹکائی نہیں جاتی، نظر جمائی نہیں جاتی. اور میرے آقا کا حسن وہ ہے جب کوئی نظر ڈالے تو نظر ہٹائی نہیں جاتی.
ادھر نظر ٹکائی نہیں جاتی، جمائی نہیں جاتی، اور ادھر حسن مصطفیٰ پر نظر ہٹائی نہیں جاتی۔ حسن کی باتیں کرنے والوں، عشق کی باتیں کرنے والوں، سنو عشق کیا ہے۔ یہ بارگاہوں میں ملے گا پیغام، اللہ والوں کی خانقاہوں میں، یہ اللہ والوں کی زندگیوں میں پیغام ملے گا۔ فرمایا گیا کسی عاشق نے کہا عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریر پر برپا ہوا یوم الست۔ یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ میں خود حیران ہوں کیا سناؤں، اور ٹھنڈ میں اتنے کم لوگ جب رہ گئے ہو اور ایسا ماحول بن گیا ہو عجیب سا لگتا ہے، لیکن سنو توجہ کرو، عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، یہ عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریر پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق ہوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست و بود و باعث ہر ہست و بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ڈالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا، تو مصروں میں عشق سمجھو، مفہوم عشق سمجھو، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا، عشق میں وہ کون ہے تو بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت عرس دادا میاں حضور، جشن دادا میاں حضور، رضا بشیری کمیٹی، خواجہ کا ہندوستان، عرصیہ فوج کا سنی مسلمان، حضرت علامہ امتیاز برکاتی، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ یہ تو ہے عشق حقیقی، مگر نظروں کی ساری دنیا پہ حکومت کرتا تھا نمرود، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اتنا بڑا طاقتور جس کے پاس ملک ہے، خزانہ ہے، جس کے پاس میں دولت ہے، طاقت ہے، جس کے پاس میں فوج ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، لیکن ایک روز اس نے خواب دیکھ لیا، ایک بچہ پیدا ہوگا میری سلطنت کو برباد کر ڈالے گا، ایک بچہ دنیا میں آئے گا میری سلطنت کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اسے بڑی فکر ہو گئی، اس نے کہا ہم بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جب دنیا میں آئے گا ہی نہیں تو ہم کو کیسے ختم کرے گا، ہماری سلطنت کو کیسے مٹائے گا۔ اس نے کہا بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی بچہ دنیا میں آئے مار دیا جائے، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا کس کی طاقت تھی جو روک لیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، آپ نے جب ولادت کا وقت قریب آنے لگا آپ کو فکر ہونے لگی یہ نمرود میرے بچے کو قتل کروا دے گا، یہ نمرود نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح سے آپ گھر سے نکل گئی، آپ جنگل میں چلی گئی، ویرانے میں پہنچ گئی۔ ویرانے میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے غار کے اندر پہاڑ کی کھوپ کے اندر جا کر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی، لیکن ڈر برابر لگا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کہیں نمرود میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ اسی ڈر سے آپ باہر نکلی اور غار کے دروازے پہ پتھر لگا دیا، غار کا دروازہ بند کر دیا، باہر نکل کے آ گئی۔ آپ کو فکر بھی تھی کہ جنگل ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، میرے
بچے کو کوئی کیڑا نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، لیکن باہر نکالنے میں خطرہ یہ تھا کہ ادھر نمرود کے سپاہی قتل کر ڈالیں گے، ادھر نمرود نہیں چھوڑے گا۔ آپ چلی آئی غار کے اندر چھوڑ کر چلی آئی۔ اے لوگوں غور کرو، آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے کر دودھ پلاتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں اس کی رگوں میں اتارتی ہے۔ بچے کو دودھ نہ ملے، بچے کی زندگی کیا ہے؟ بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے، بتاؤ اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا یہی تو رزق ہوتا ہے۔ نہ وہ روٹی کھاتا ہے، نہ وہ چاول کھاتا ہے، ان دو دن کا بچہ کیا کھاتا ہے؟ فقط اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ لیکن یہ بھوک سے آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کی ماں نے غار کے اندر چھوڑا ہے، غار کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، یہ بھی ذرا غور سے سن لے۔ حضرت ابراہیم کے والدہ ماجدہ نے غار کا دروازہ بند کیا، باہر گھر پہ چلی آئی، ادھر گھر پہ تو آ گئی مگر فکر ستا رہی ہے، ڈر بھی برابر لگ رہا ہے، کہیں میرا بچہ مر نہ گیا ہو، کہیں بھوک سے دم نہ نکل گیا ہو۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں بے قرار ہو گئی۔ ماں نے کہا اب نہیں رکوں گی، اب تو جا کر بچے کی خیریت لوں گی، اب تو جا کر ضرور دیکھوں گی۔ ماں چلی آئی، غار کے دروازے سے پتھر ہٹایا۔ ماں نے سوچا تھا میرا بیٹا بھوک سے مر گیا ہوگا، لیکن جب پتھر ہٹا کے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا منہ کے اندر لیا ہوا ہے اور آپ اس کو چوس رہے ہیں۔ ماں نے قریب آ کر دیکھا، انگوٹھے کو دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کی قدرت ہے، انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے، اسی کے اندر سے شہد بھی نکل رہا ہے۔ امتحان، آزمائش، پھر انعام۔ اللہ نے بھوک سے آزمایا، اللہ نے بھوک سے آزمایا، خوف سے آزمایا، پھر اللہ نے مالی نقصان، مال کے نقصان سے آزمایا، جان کے نقصان سے آزمایا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمایا۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھنا، عشق میں امتحان ہوتا ہے، عشق میں آزمایا جاتا ہے، عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے، اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو، خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی، دین حق کی جب تبلیغ کی ہے نا، اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں مگر سہما ہوا ہے، بولو ڈرا ہوا ہے، گھبرا پریشان نظر آتا ہے، فکر ابھی سے لگی ہے، رزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے۔ کیوں؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا، جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ بات جان لو، ہمیں کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں، موجود ہیں، کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں، کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا، حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں، جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں، کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے۔ خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے آدمی پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے، کسی کا ڈر ہی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے۔ اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں، کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا، کبھی اذانیں بھی ہوتی تھی یو پی میں، بولو کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔
ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے. بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا. اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یاد رکھنا. کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے. پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے. یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے. ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں. حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو، اب تم بھی کوئی کام کر لو. یہ میرا کام ہے، میرے بچے بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو. چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، باہر ان کو فروخت کرو. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا. حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے اور بت بیچنے والے بھی چلے. وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو. میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے. کوئی آواز لگا رہا ہے اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے یہ بارش برساتا ہے. کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو، یہ رزق دیا کرتا ہے، روزی دیا کرتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، کابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو. یہ جو بت ہے وہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے. اے لوگوں بت خرید لو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اے لوگوں بت خرید لو، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے. اے لوگوں بت خرید لو، اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کا آواز لگانا. ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی کھولی ہے، باہر آئی ہے، کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو. میرا بت پیچھے ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگنے لگی. حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی تیرے پرانے بت کا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابراہیم میرا جو پرانا بت تھا جس کی میں عبادت کیا کرتی تھی اس کو تو چور اٹھا کر لے گیا، چرا کر لے گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کس بت کی پوجا کرتی ہے؟ اسے چور اٹھائے تو اپنی حفاظت نہیں کرتا، وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت اذان اولیاء اکرام قاری الیاس صاحب قبلہ. کہا چور اٹھا کے لے جائے جو خود کو نہیں بچا سکتا کسی چور سے، وہ تجھے کیا بچائے؟ بات دل میں اتر گئی. کہنے لگی ابراہیم باتیں بڑی پیاری کیا کرتے ہو، باتیں بڑی اچھی کیا کرتے ہو، فلسفہ جو تم نے سمجھایا سمجھ میں آ گیا، بات جو تم نے سمجھائی سمجھ میں آ گئی، مگر ابراہیم یہ بتا دو اگر ان کو خدا نہ مانوں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤں تو کس کو خدا مانوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا. خدا تو وہ ہے جو حقیقی طور پر دنیا کا مالک ہے. خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے. خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی ہے، جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے. کہنے لگی ابراہیم اس خدا کی معرفت کیسے نصیب ہوگی، اس خدا کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کلمہ میرا پڑھ لو، سر اس خدا کی بارگاہ میں جھکا دو. اسے اپنا کلمہ پڑھا دیا. اب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی، دین حق کا پیغام سنا دیا. ایک سے دوسری جگہ یہ پیغام پہنچنے لگا. لیکن یہ سارے کے سارے لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے کابل کے لوگ ایک میلہ بھی لگایا کرتے تھے. شہر کے باہر ایک میلہ لگتا تھا. ایک دن ان کا جو دن مقرر تھا اس دن سارے کے سارے لوگ اپنے شہر سے نکل جاتے تھے. سارے قبیلے والے میلہ دیکھنے جاتے تھے. جس طرح سے آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھا
गया है, मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है कि महफिलें सजाओ, जहाँ जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीज़ाने गिरामी कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे, तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने पुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था जो मिठाइयाँ रखी है पुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा, उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीज़ाने गिरामी कद्र मेले का दिन आया, इन्होंने हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहीम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रखकर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहीम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको चला आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको चला लाया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी है, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको चला लाया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहीम है, तो काम करो, इब्राहीम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहीम का यही काम है जो इब्राहीम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहीम को बुलाकर सवाल किया, इब्राहीम ये बताओ हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहीम कैसी बात करते, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, धुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो कि कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए। कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे इसके लिए किसी जंग के मैदान में जंग के लिए निकले, आप अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, चिलचिलाती दोपहर की धूप है, रास्ते में आपने एक पहाड़ी पर लोगों को आते जाते देखा तो मालूम किया क्या मामला है, क्यों ऊपर ये आना जाना लगा हुआ है। बताया गया यहाँ ऊपर कोई अल्लाह वाले बैठे हैं, कोई दरवेश बैठे हैं। ऐ बादशाह वो दुआ करते हैं काम हो जाता है, ये भीड़ इसीलिए है, लोग उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बादशाह ने सोचा मैं महाज पर जा रहा हूं तो क्यों ना जाते जाते अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करा के जाऊं। रोक दिया लश्कर को, कहा ठहर जाओ मैं
ذرا اللہ والے سے دعا کرا لیتا ہوں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے, مشکل سے پہاڑ پر چڑھے, تھکن ہو گئی. اوپر جا کر دیکھا تو لائن لگی ہے, نمبر ہے. کافی دیر کے بعد میں کافی لمبی لائن لوگوں کی لگی ہے, پیچھے آپ بھی کھڑے ہو گئے لائن. کافی وقت گزرنے کے بعد میں جب آپ کا نمبر آیا, آپ آگے گئے, جا کر کہنے لگے اے درویش دعا کر دو محاذ پر نکلا ہوں. ادھر یہ جو درویش بنا بیٹھا ہے کوئی اور نہیں, وہی بہروپی آئے. اس نے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کرنے لگا, دعا دی اور اس کے بعد میں نصیحتیں کرنے لگا. اے بادشاہ, اللہ کی مدد کے ساتھ لڑنا, اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرنا. نصیحتیں کرنے لگا. بادشاہ جب جیت کر آؤ, فتح حاصل کر لو تو مغرور نہ ہونا, گھمنڈ نہ کرنا. بادشاہ کو اس بار احساس ہی نہیں ہوا. نصیحتیں بھی کر دی, دعا بھی کر دی. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے چند سکے مسلح کے نیچے رکھے اور اجازت لی. الٹے پیروں جب واپس چلنے لگے تو رومال جھاڑ کے یہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا اے بادشاہ ذرا ٹھہرو, اے اورنگزیب ذرا رک جاؤ. اب کی بار آپ مجھے نہیں پہچان پائے, میں وہی بہروپیہ ہوں. اتنا سنا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر فرمانے لگے ہاں اب کی بار تو میں واقعی تجھے نہیں پہچان پایا, بول کیا انعام چاہتا ہے. اب کی بار واقعی تو نے ایسا حلیہ بنایا کہ میں تجھے پہچان نہیں پایا, بتا کیا انعام چاہتا ہے. اس نے کہا بادشاہ تمہارے تاج میں جو ہیرے لگے ہیں مہنگے ہیں, قیمتی ہیں, یہ اپنا تاج مجھے دے دو. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا تاج اتارا اور اس کے قدموں پہ رکھ دیا. کہا یہ تیرا ہو گیا. فرمانے لگے ابھی جلدی میں ہوں, جنگ پہ جا رہا ہوں, محاذ پہ جا رہا ہوں, یہ تو دے دیا جو دینا, پھر آنا میرے دربار میں اور انعام دوں گا تجھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنا فرما کر جب واپس چلنے لگے, بہروپیے نے کہا بادشاہ ذرا رک جاؤ, اورنگزیب ذرا رک جاؤ. آپ رکے, پیچھے مڑے, فرمایا اب کیا بات ہے. کہنے لگا بادشاہ یہ آپ بتا, آپ اپنے پاس رکھو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. بادشاہ نے کہا کیا بات, تو نے تو انعام پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا, اب کیوں نہیں چاہیے. کہنے لگا بادشاہ بات سمجھ میں آ گئی, مسئلہ حل ہو گیا, بہت کچھ سمجھ گیا. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے. یہ کہنے لگا ہے اورنگزیب سنو, میں نے جھوٹ موٹ کا حلیہ بنایا, یہ اللہ والوں کا سا حلیہ بنایا, یہ درویشی اختیار کی, ڈھونگ رچایا میں نے, جھوٹ موٹ کی داڑھی رکھی, جھوٹ موٹ کا صافہ پہنا, یہ لباس پہنا, جھوٹ موٹ کی تسبیح پکڑ کر یہ حلیہ بنا کر میں اللہ اللہ کرنے لگا. لوگ دھوکے میں آ گئے. اے بادشاہ میری سمجھ میں مسئلہ آ گیا. جب میں نے جھوٹ موٹ کا یہ روپ اختیار کیا تو بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا, اور اگر میں سچ مچ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسا کر عبادت اور ریاضت میں لگ جاؤں تو پھر یہ تاج کیا ہے, تخت کیا ہے, ساری کائنات کے خزانے اللہ مجھے عطا فرما دے گا. کیا کچھ نہیں پھر اللہ دے گا. کہنے لگا بادشاہ بات سمجھ میں آ گئی, اب یہ مال و دولت نہیں چاہیے, جھوٹ موٹ کا حلیہ بنایا تھا تو اتنا ملا کہ بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا. اگر سچ مچ میں ایسا ہی ہو جاؤں, سچ مچ میں ایسا ہی بن جاؤں تو پھر میرا رب مجھے کتنا نوازے گا, پھر میرے اللہ کی مجھ پر کتنی عنایتیں ہوں. لمحوں میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے, عقلیں کھل جاتی ہیں, عقلوں کے دریچے کھل جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار اس دن کے بعد میں وہ واقعی درویش بن گیا, اللہ اللہ میں لگ گیا. بات سمجھنے والی یہ ہے جو نبی کا سچا غلام بن جائے اس کی تو شان بڑی, جو جھوٹ موٹ میں بھی ایسا حلیہ بنا لے اسے بھی اللہ بڑی عزتوں سے نواز دیتا ہے. داڑھی کسی نے رکھ لی, بھلے وہ نماز نہیں پڑھتا, بھلے وہ عالم نہیں, مگر پھر بھی لوگ اسے عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں, عزت سے بات. کوئی داڑھی ٹوپی اسلامی حلیہ بنا کر چلے, لوگ عزت دیتے ہیں. تو پھر اگر کوئی واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام ہو جائے تو پھر اسے دنیا کتنی عزت دے گی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رنگ کالا, غلام ابن غلام, مگر ایک دن مصطفیٰ جان رحمت سے نظر لڑ گئی, مصطفیٰ کا پیار سینے میں آ گیا.
عشق ہو گیا جناب حضرت بلال کو مدینے والے آقا سے. اور یاد رکھنا عزیزو، بات عشق کی ہوتی ہے، نام زبان پہ فوراً حضرت بلال کا آ جاتا ہے. وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ملنے کے لیے. حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی اور دوسرا خلیفہ جن کی شان یہ کہ قیصر و کسریٰ کے ایوان جب ان کا نام سنے تو ان میں زلزلہ آ جائے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم. مگر جب حضرت بلال آئے ہیں، حضرت عمر اپنی کرسی سے اٹھ گئے، جس جگہ بیٹھے تھے اپنی مسند سے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، اے عمر آپ تو خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، پھر بھلا بلال کے لیے یہ سب کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا سنو، ایک بات اچھی طرح جان لو، یہ بلال پہلے تو غلام تھا امیہ بن خلف کا، مگر جب اس نے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کیا اور حضرت بلال سے بھی کہنے لگے ہیں بلال جب سے تم مدینے والے آقا کے غلام بن گئے اسی وقت سے امت کے امام بن گئے. جب عزت مصطفیٰ نے عطا کی ہوں تو پھر عمر کی کیا مجال کے بلال کا ادب نہ کرے، بلال کی عزت نہ کرے. میرے مصطفیٰ جان رحمت فتح مکہ کے موقع پر جب کعبے کے اندر سے بتوں کو آقا نے نکالا، جب بتوں کو توڑا گیا، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت بلال کو پکارا. حضرت بلال آ گئے، یا رسول اللہ حاضر ہو. میرے آقا نے فرمایا بلال ذرا اذان پڑھو، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. سوال کیا گیا یا رسول اللہ اتنا بڑا دن ہے، آج بھی بلال سے اذان پڑھوائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مار کھا کے بلال اذان، مار کھا کے اذان پڑھے بلال، سفر میں اذان پڑھے بلال، میدان جنگ میں اذان پڑھے بلال، ہر جگہ جب بلال اذان پڑھے تو پھر آج اتنا بڑا موقع آیا، اللہ نے عزت عطا کی، تو پھر آج کیوں بلال اذان نہیں پڑھے؟ آج بھی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں جو کفر کے دلدل سے نکل کر میری غلامی میں آتا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے عزتوں کے تاج عطا کیے جاتے ہیں. حضور نے عزتیں عطا فرمائی، حضور کی غلامی سے عزتیں ملتی ہیں. لوگوں حضور کے سچے غلام بنو، حضور سے محبت کرو، عشق کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر جب بن گئے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اشراف وقت بیٹھے ہیں، مشیر و وزیر بیٹھے ہیں، سفیر بیٹھے ہیں. دسترخوان پہ بیٹھے، میرے نبی کی سنت ہے اگر روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لو. حضرت سلمان فارسی نے جب روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پہ گرا اٹھا کے کھا لیا. برابر میں جو بیٹھے تھے انہوں نے کان میں کہا سلمان فارسی یہ کیا کر رہے ہو؟ کان میں کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اب آپ گورنر ہو، گورنر یہ آپ کو زیب نہیں. اتنا سنا تو حضرت سلمان فارسی آہستہ بھی کان میں جواب دے سکتے تھے مگر زور سے جواب دیا. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا سنو، آج بھلے ہی میں گورنر بن گیا ہوں مگر میں وہ وقت نہیں بھولا جب سر پہ کھجوروں کی ٹوکریاں اٹھاتا تھا، جب ایک باغ میں نوکری کرتا تھا، باغبانی کیا کرتا تھا، کھجوروں کی ٹوکریاں سر پہ اٹھاتا تھا. پھر مصطفیٰ کی غلامی میں آیا، پھر تاجدار مدینہ کی غلامی نے عزتوں سے نوازا، پھر مجھے یہ عزت ملی. یہ میرے سر پہ جو بال ہیں یہ مصطفیٰ کی غلامی کے اگائے ہوئے ہیں. آج جو عزتیں ہیں مصطفیٰ کی غلامی کے سبب ہیں. میں گورنر بن کر ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دوں. فرماتے سنت مصطفیٰ کو میں ترک نہیں کر سکتا، نبی کی سنتوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ میرے آقا کے صحابہ کی محبت ہے. یاد رہے یہ محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں.
مصطفیٰ سے زندگی بنتی ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ عشق مصطفیٰ کی بدولت عزتیں ملتی ہیں، آج بھی اگر عزتیں ملیں گی تو مسلمانوں یہ جو کمی آئی ہے یہ اس وجہ سے کہ ہم دنیا کے حریص ہو گئے، مال و دولت کے حریص ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرو، مدینے والے آقا سے سچا پیار کرو، خدا کی قسم عزتیں بڑھ کے تمہارے قدموں کے بوسے لیتی نظر آئیں۔ مگر آج کہاں سے عزت ملے؟ افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے جب سوشل میڈیا پر آئے دن یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے۔ ہماری بیٹیاں سوشل میڈیا پر آج ڈانس کر رہی ہیں، ٹھمکے لگا رہی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ میں ہماری بچیوں کا ملنا جلنا، آنا جانا، دوستیاں کرنا، یہ سب ہو رہا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر ویڈیوز آتی ہیں مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میری بیٹی نہیں ہے، آج کسی کی بیٹی ہے، کل تیری بیٹی بہن ہے، یہ تیرے رشتے میں کوئی ہو سکتی ہے، پھر کیا کرو؟ پوری قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے پر غور کریں اور سنجیدگی سے اس کا حل تلاش کریں۔ واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری سوشل میڈیا پر، مجھے کسی نے بھیجی اور اس پر لکھا ہوا تھا ایک مسلم بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ محبت ہو گئی، اس کے ساتھ چلی گئی، شادی کر لی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، لا کر خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت اس کو لا کر دیتا ہے، کہتا ہے اس کو کھاؤ۔ اس کے منہ کے اندر زبردستی ڈال رہا ہے خنزیر کا گوشت، اور وہ اس کی کیفیت بدل رہی ہے، اس کو الٹیاں سی آ رہی ہیں۔ ایک اور ویڈیو نظر سے گزرا جس میں مسلمان لڑکی کسی کافر کے ساتھ میں دوستی یا پیار محبت، وہ اس کو لے کر گئے کمرے کے اندر، وہاں اور 4-5 بیٹھے ہیں اور وہ یوں ہاتھ اٹھا کر خوشی سے فخر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کارنامہ کیا، ایک مسلمان کی لڑکی کو پھنسا کر لے آیا۔ پھر وہ لڑکی وہاں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ رہی ہے۔ شرم کرو مسلمانوں، یہ گھروں کا کیا ماحول بن گیا؟ خدا کے لیے ان بچیوں کا خیال کرو، یہ جو ہمارے گھروں کی بچیاں باہر نکلتی ہیں، نظر رکھو کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں۔ اور تعلیم کے نام پر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یاد رکھنا ایسی تعلیم کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر دے۔ ایسی تعلیم کس کام کی جو ہماری بچیوں کا ایمان ہی برباد کر ڈالے۔ گھر میں بٹھا کر انہیں تعلیم دو، خود بنو ٹیچر، اس کی ماں ٹیچر بنے، گھر میں بٹھا کر تعلیم دو، بھائی اس کو تعلیم دے، یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر تعلیم دلائیں جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پر ہم اعتماد بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ اس کو جائیے چھوڑنے کے لیے، لے کر آئیے، بالکل بھی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ وقت نہ ملے کہ بچی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے۔ میرے عزیزوں، وقت آ گیا ہے، اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو مار پیٹ کر کبھی گھائل کیا جاتا ہے، کبھی پولیس کے ذریعے انہیں جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ اپنے طرز زندگانی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی عادتیں، اپنے اطوار بدلنے۔ دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ، دنیا کی رنگینیوں نے برباد کر دیا، مال و دولت کہ جو ہم حریص بن گئے، اس حرص نے ہمیں برباد کر دیا۔ میرے حضور نے باضابطہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت میں یہ خوف نہیں کہ کفر پلٹ کر آئے گا، مگر یہ خوف ہے کہ مال و دولت، دنیا کی دولت کی حرص میری امت کو برباد کرے گی۔ اور وہی نتیجہ آج ہمارے سامنے، مال و دولت کا اتنا لالچ، آج دلالیاں اس قدر ہے، اللہ خیر فرمائے، جہاں جس کا موقع لگتا ہے، جیسا بھی موقع لگتا ہے، 100 روپے کی دلالی کا بھی موقع لگتا ہے، وہ وہاں بھی نہیں چوکتا۔ اپنے رشتہ دار، اپنے سگے رشتوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں چوکتا۔ اگر کسی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کے لیے چلے گئے تو وہ ہمدردی کے لیے نہیں، بلکہ وہاں بھی کوشش یہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں 2-4 ہزار روپے مار لیے جائیں، 2-4 ہزار کی دلالی کسی طرح لگ جائے۔ کسی کو اگر کوئی سامان دلانے چلے گئے، اس میں 2-4 ہزار کی دلالی کر لی، اس میں 2-4 ہزار مار لی۔ کسی بھی طرح سے ہو، بہرحال لوگ حد ہو گئی۔ گیس کے سلنڈر بھی کسی کو دلوا رہے ہیں تو اس میں بھی دلال جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے مگر ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے۔
عورت آئی آ کے کہنے لگی حضور دعا کر دیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی خدا ہے، میرے بچوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، کم عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کا بیٹا 15-16 سال کا دنیا سے چلا گیا۔ کتنی کم عمر تھی نا، 15-16 سال کی عمر، بڑی مختصر سی عمر، چھوٹی سی عمر، مگر سنو وہ عورت کہتی میرے بچے کم عمر میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کتنی عمر میں جاتے ہیں؟ تاجدار مدینہ کے عاشقوں غور کرو، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون اے ضعیفہ ذرا بتا تیرے بچے کتنی عمر میں مر جاتے ہیں، کتنی عمر میں چلے جاتے ہیں؟ کہنے لگی اے پیغمبر خدا کوئی میرا بچہ 100 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی میرا بچہ 200 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کہتی ہے اتنی کم عمر ہوتی ہے دنیا سے چلے جاتا ہے۔ 100 سال 200 سال کی عمر کہہ رہی ہے اتنی کم عمر میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری باری ہو رہی ہے بھیا لے دے کے 60 کوئی 80 کے اوپر نکلتا ہے، اتنی مختصر ہماری عمر۔ وہ کہتی ہے 100 سال 200 سال، کہتی بڑی کم عمر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون تم کہتی ہے میرے بچے 100 سال 200 سال میں جاتے ہیں، کہتی ہے بڑی چھوٹی عمر ہوتے ہیں، بڑی مختصر سی عمر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے قومت کے بارے میں بتاؤں، آنے والے زمانے میں لوگ ایسے بھی ہوں گے، آخری امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمر بڑی مختصر ہوگی۔ کہنے لگی کتنی مختصر؟ آپ نے فرمایا ان کی عمر 50 60 70 سال، مشکل سے کوئی 100 سال کی عمر پائے گا، وہ زمانہ بھی آئے گا اتنی کم عمر میں لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اتنی کم عمر میں لوگوں کے انتقال ہو جائیں گے۔ اتنا سنا تو وہ خاتون کہنے لگی اے پیغمبر خدا وہ جو لوگ ہوں گے جنہیں 50 60 سال کی زندگی ملے گی، جنہیں مشکل سے 100 سال کی زندگی ملے گی، اتنی کم عمر پائیں گے۔ کہنے لگی مجھے لگتا ہے اتنی کم عمر میں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، نہ گھر بنا پائیں گے، نہ زمینیں خرید پائیں گے، نہ عمارتیں بنا پائیں گے، نہ دنیا میں کچھ کر پائیں گے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے سنا آپ نے فرمایا وہ خاتون سن لے وہ جو کم عمریں پائیں گے کم عمریں ضرور ہوگی، مگر گھر ایسے بنائیں گے ان سے پہلے کسی نے بنائے نہیں ہوں گے، زمینیں اتنی خریدیں گے ان سے پہلے کسی نے خریدی نہ ہوگی، دنیا دار اتنے بڑے ہوں گے دنیا داری میں گھر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر اتنی چھوٹی سی زندگی ہوگی، اس زندگی کو گھر بنانے میں لگائیں گے، زمینیں خریدنے میں لگائیں گے، وہ لوگ اتنی چھوٹی سی زندگی کو دنیا داری میں لگا دیں گے۔ تو کہنے لگی ذرا یہ بتاؤ وہ اپنے رب کو راضی کب کرو گے، اپنے پروردگار کو کب راضی کرو گے، اپنے خدا سے محبت کو کب مضبوط کرو گے، رب سے تعلق کو مضبوط کب کرو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ وہ خاتون کہنے لگی اے پیغمبر خدا اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر 50 60 یا 100 سال کی ہونے والی ہے، کہنے لگی اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر اتنی کم ہونے والی ہے، کہتی ہے میں دنیا داری چھوڑ دوں کوئی دوسرا کام ہی نہ کروں، فقط اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤں۔ اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی اس میں بھی زمینیں مکان گھر بلڈنگ عمارت، اور یہی تو بات ہے وہ محل جو آج بنا رہے ہیں ہم سے پہلے کسی نے نہیں بنائی، وہ عمارتیں جو آج تیار کر رہے ہیں ہم سے پہلے کسی نے تیار نہیں کی تھی۔ ٹیکنالوجی ترقی، ہم ترقی کی بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا اور سائنس اور ان سب چیزوں پہ اس درجہ اعتبار کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو فقط اپنی طاقتوں میں سے لا کے رکھ دیا۔ ہماری قوم نے سوچ لیا کوئی مرے گا تب قرآن پڑھیں گے، کسی کا دم نکلتا ہوگا سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، کوئی بیمار ہوگا تب اس پہ قرآن پڑھ کے دم کریں گے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن آنی ہوگی گھر میں برکت کے لیے تب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہمارے یہاں کوئی 40واں آئے گا تب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہمارے یہاں کوئی 20واں 10واں ہوگا تب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ لیکن میرے عزیزوں قرآن اس لیے نہیں تھا کہ 40ویں میں پڑھا جائے، قرآن اس لیے نہیں تھا کہ فقط اسے کسی کے مرنے پہ پڑھا جائے، قرآن اس لیے نہیں تھا کہ فقط قرآن مجید کو کسی بیمار ختم کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ مانا میرے
अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है। तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले, तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों की कुरान अदा करेगा, कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया है। लोगों को गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूद नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे, हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों में रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तो कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया, दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों, उन कुरान पढ़ने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है, इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो सुनो 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान को ये नतीजे पहले हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन कान तक़िया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो तक़वाशियार है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों ज़हन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया है मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा। आका फरमाते जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदों, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया, अजीजाने गिरामीउल कद्र ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह
يحب المتقين. اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تقوی شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے. اپنے مقام پہ فرمایا ان اللہ مع المتقین, فرمایا اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے ساتھ ہے. اب ذرا قرآن کی بارگاہ میں سوال کیا جائے, اے رب کے کلام یہ تو سمجھ میں آیا متقی کی شان بڑی ہے, متقی کا مقام بڑا ہے, مگر ذرا قرآن یہ بتا متقی کوئی بندہ بنتا کیسے ہے, متقی کسی کو یہ خطاب کیسے ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, پروردگار کا قرآن بتاتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں متقی جاننا ہے کون ہوتا ہے, تو آؤ جان لو متقی کون ہوتا ہے. رب کعبہ نے اعلان کر دیا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب رہے, جس کی آواز پست رہے, جو حبیب کا ادب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی عطا فرما دیتا ہے. تقوی اسے اللہ عطا کرتا ہے جو با ادب ہوتا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے. پتا لگ گیا کوئی بھی شخص کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے سجدے کر لے, تقوی شعار نہیں بن سکتا. صرف نمازوں کی بنیاد پر کوئی متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ دل میں مصطفیٰ کا ادب نہ ہو, جب تک کہ تاجدار مدینہ کی محبت نہ ہو, آقا کا ادب نہ ہو. دل میں ادب اگر مصطفیٰ کا ہوگا تو وہ متقی کہلائے گا. اب دیکھو ذرا نبی کے صحابہ متقی, اللہ اللہ کتنا ادب کیا. صدیق اکبر اللہ اکبر, تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد, پیغمبروں کے بعد, رسولوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جن کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی حضرت ابو بکر صدیق عاشق صادق ہے میرے آقا سے. ایسی محبت ایسا پیار اللہ اکبر کبیرہ, رہتی دنیا تک مثالیں دی جائیں گی. وہ صدیق اکبر مگر شان اتنی بلند بالا اللہ نے عطا اس لیے کی کہ مصطفیٰ کے با ادب, مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرتے تھے, تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں با ادب رہتے تھے. مصطفیٰ کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نواز دیا. مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. حضرت عمر فاروق اعظم اللہ اللہ مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. حضرت مولا علی مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. حضرت طلحہ و زبیر مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. حضرت امام حسین مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. حضرت امام جعفر صادق مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. بغداد کی سرزمین پر پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. ہندوستان میں ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری اللہ اللہ مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ نے متقی بنا دیا. پتہ لگا متقی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا ادب کیا کرتا ہے. ادب نہیں تقوی ہے ہی نہیں. ادب سے تقوی ملتا ہے یہ یاد رہے. اور جنہیں تقوی مل گیا جو متقیوں کے زمرے میں آ گئے, پھر قرآن کہتا ہے اللہ محبت بھی ان سے کرتا ہے, اللہ ساتھ بھی انہی کے ہے. ان اللہ مع المتقین, اللہ انہی کے ساتھ ہے. اے لوگو یہ وہی جماعت ہے جنہیں تقوی حاصل ہوا مصطفیٰ کے ادب کی بنیاد پر, احترام مصطفیٰ ادب مصطفیٰ کی بنیاد پر جنہیں تقوی حاصل ہوا. اسی جماعت کو آج ہم اولیاء کی جماعت کہا کرتے ہیں, کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا آخری نبی آخری رسول, نبوت کا دروازہ بند. حضور کے بعد حضور کے صحابہ وہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا, ایمان کی ہی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا وہ صحابی. ان کے بعد میں صحابہ کے بعد میں تابعین, پھر تبع تابعین.
لیکن پھر اب نبوت کا دروازہ بند، صحابیت بھی ختم، کیونکہ نبی دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے، صحابیت کا بھی دروازہ بند ہوا، مگر ہاں ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ولایت کا دروازہ ہے۔ اب جتنے بھی دنیا میں متقی نظر آئیں گے، اللہ کی قسم ہر متقی اللہ کا ولی ہوگا، ہر متقی، ہر تقوی شعار اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا۔ اور پھر جسے اللہ تقوی عطا کر دے، جسے اللہ تقوی کی دولت سے نواز دے، اس کا مقام پھر اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے وہ جو باغ جنت ہے، باغ فردوس ہے، اس کی وراثت اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو عطا فرما دی ہے۔ اچھا ایک بات سنیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یقیناً سمجھیں گے، میرے بزرگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کا سر ہلانا مجھے بتاتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور نوجوانوں کا مسکرانا مجھے بتاتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ نے جنت الفردوس کا وارث بنایا۔ اب ذرا سے ایک سسٹم اور سمجھتے ہیں، باپ اپنی زمین کا وارث کسے بناتا ہے؟ بولو ٹہری والو، زور سے بولو، ایسے شرما رہے ہو جیسے آپ اپنے پڑوسی کے بیٹے کو بنا رہے ہو اپنی زمین کا مالک، وارث۔ ہر کوئی اپنی میراث کا وارث اپنے بیٹے کو بناتا ہے۔ دکان کا وارث بیٹا، مکان کے وارث اولاد، زمین کی وارث اولاد۔ اولاد وارث ہوتی ہے نا، اور وارث مالک ہوتا ہے۔ وارث مالک ہے، مالک چاہے تو مفتی صاحب رکھے، چاہے بیچ دے، چاہے فری میں کسی کو دے دے، وارث ہے، مالک ہے، اپنی وراثت کو چاہے تو رکھے، چاہے تو بیچے، چاہے تو فری میں دے، اسے اختیار ہے کہ نہیں؟ بولو اختیار ہے کہ نہیں؟ وارث کو اختیار ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو، وارث کو حق ہوتا ہے، مگر اللہ کی ذات قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ دنیا کا سسٹم یہ اولاد وارث بن جائے، مگر اللہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، تو وارث کون؟ اللہ نے فرمایا اولاد نہیں ہے، یہ میری شان ہے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر میرا پیار دیکھو اولیاء سے، اللہ کے ولیوں سے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے میرا پیار دیکھو، میں نے اپنی میراث کا وارث انہیں بنایا ہے، جنت کا وارث انہیں بنا دیا ہے، باغ فردوس کا وارث اولیاء کو بنا دیا، اللہ نے ولیوں کو وارث بنا دیا۔ اب آپ کہیں گے بات جنت کی ہو گئی، مگر میں کہوں گا عزیزو سنو، جنت کی بات ہو گئی، اور یقیناً اس سے بڑی کیا میراث، کیا خزانہ، کیا دولت ہو سکتی ہے نا؟ کس کا محل ایسا؟ یہاں آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، محل بنا لیں، اینٹوں سے بنائیں گے، یہی مٹی کی بنی اینٹیں، یہی سیمنٹ، یہی بجر فٹ، یہی سریا۔ آپ عمارت بنائیں مٹی کی، اینٹوں سے عمارت بنتی ہے، مگر جنت کے اندر جو محل ہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، وہ ہے نا ملکی۔ اللہ نے جنت کی وراثت عطا فرمائی، لیکن اللہ نے اگلے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، اللہ نے اعلان کر دیا، زبور کے اندر بھی یہ بات لکھ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات یعنی ساری زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے پرہیزگار صالحین بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ ساری زمین کی وراثت بھی اللہ نے ولیوں کو عطا کی، جنت کی وراثت بھی اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی۔ تو پتہ لگا اس دنیا کی پوری زمین کے مالک، زمین کے وارث بھی اللہ کے ولی، اور جنت کے وارث بھی اللہ کے ولی۔ اب وارث ہے تو مالک ہے، چاہے تو رکھے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو فری میں دے دے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے قلندروں کو تاریخ کے صفحات میں، ہم نے ان قلندروں کا بھی ذکر پڑھا ہے کہ جب فقیر اپنی مستی پہ آیا ہے، جب قلندر اپنی مستی پہ آیا ہے، قلندر نے ریت کا گھروندا دجلہ کے کنارے پہ بنایا ہے۔ ایک بادشاہ، ایک خلیفہ کی بیوی نے، ملکہ نے آ کر کہا کیا ہے؟ اللہ والے نے فرمایا جنت کا محل
محل ہے، کہا بیچتے ہو؟ اللہ والے نے فرمایا بیچتا ہوں، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب کلندر اپنی مستی میں آیا ہے تو جو مالک تھا، جو وارث تھا، اس نے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر جنت کے محل کا سودا کر دیا ہے۔ بھائی وراثت اپنی ہے، حق ہے بیچنے کا۔ اب ایک بات، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ والوں کی۔ یہ لیچڑوں کی شان نہیں ہے، یہ گنجیڑیوں کی، نشیڑیوں کی، سلپا اور چلم کے دھوئیں اڑانے والوں کا معاملہ نہیں ہے میاں، سمجھ رہے ہو؟ یہ لٹیں لمبی لمبی کر کے جو آ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو اللہ والا بتاتے ہوئے کوئی سلفا پیتے ہوئے آ رہا ہے، کوئی گانجا، کوئی چرس پھونکتا ہوا آ رہا ہے، ہر ایرا غیرا نتھو خیرا اگر اپنے آپ کو کہے میں ولی، کہنا دفع ہو جا۔ بے ولی کس اونچے مقام پر ولی کا اللہ نے کیا ان کا مرتبہ بلند کیا ہے، ان کی شان کیا، تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ۔ اب ولایت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب میری گفتگو شروع ہوتی ہے، اب تک تو میں نے آپ کو صرف قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھایا، اب سنیں ذرا غور سے سنیں۔ اب کوئی بھی اپنے آپ کو اگر ولی بتانے لگے تو کسی کو بھی ولی نہ مان لینا، بلکہ ولی وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، ولی وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، عمل کرے گا۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی القدر، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آپ بتاؤ، آپ سے معلوم کرتا ہوں، آپ نے ایک بہت بڑا کاروبار کیا ہو، 10-20 لاکھ روپے لگائے ہو، اتنا بڑا کاروبار ہو، آپ اس کاروبار کو کس کو دیں گے؟ آپ کے پاس اگر 4 بیٹے ہیں، ان میں 4 میں آپ وہ کاروبار کس کو سونپیں گے؟ اسی کو سونپیں گے جو سب سے زیادہ ذہین ہوگا، جو سب سے زیادہ ایماندار ہوگا، جو کاروبار کو بڑھانے والا ہوگا، جو کاروبار کو چلانے والا ہوگا۔ آپ اپنا کاروبار اسی کے حوالے کریں گے، آپ سارا کام اس کی ذمہ داری پہ سونپ دیں گے، اس لیے کہ آپ کو بھروسہ ہوگا، اعتبار ہوگا، یہ اچھے سے چلائے گا، یہ کاروبار کو بڑھائے گا۔ لیکن ایک بیٹا ایسا ہو جو جواری ہو، شرابی ہو، پتا ہے کہ بیچ دے گا پورا کاروبار، پوری دکان، کوئی ہے جو اسے 10 لاکھ کا بزنس اس کے ہاتھ میں دے گا کہ لو یہ سنبھالو، جبکہ جانتا ہے کہ ہر دن یہ بازی لگا لگا کے کسی دن پورا ہی کلین کر دے گا سب۔ اور تم دیکھ لو، آپ دیکھتے نہیں ہو انہیں، بس اسی فکر میں رہتے ہیں کہ آج تو لگی جائے گی میری بازی۔ بازی لگنے کے چکر میں اپنے آپ کے تمام گھر میں جو کچھ تھا سب بیچ باچ کے پھونک دیا، سب ختم کر دیا۔ ایک بازی لگانے کے چکر میں سب کچھ ختم کر دیا۔ اور میں نے مفتی قمر الحسن صاحب ایک دن اخبار میں پڑھا، حضرت اخبار میں نے پڑھا، ایک آدمی نے دیوالی کے موقع پر بازی لگا دی ذرا بڑی، پیسے جتنے تھے سب ہار گیا۔ اب اس نے کہا کچھ نہیں بچا، کیا لگاؤں؟ اس نے اپنی بیوی کو لگا دیا۔ ہم پہلے سنتے تھے بچپن میں ایسی باتیں کہ کوئی اپنی بیوی کو ہار گیا تھا جوئے میں نے اخبار میں پڑھا، نیوز کی کٹنگ دیکھی میں نے، ایک آدمی نے اس دور کے اندر بھی اپنی بیوی کو بازی میں لگا دیا، جوئے میں۔ جب خبر پھیلی نا تو پھر اس پہ مقدمہ ہوا، پولیس نے سختی کی۔ یہ ایسی خراب چیز ہے، یاد رکھنا، یہ جوا انسان کو برباد کر دیا کرتا ہے، یہ شراب انسان کو برباد کر دیا کرتی ہے۔ اور جواری اپنے فراق نہیں رہتا ہے، نشیڑی اپنی فراق میں رہتا ہے، اسے دنیا سے مطلب نہیں ہے، اسے صرف اتنی دیر یا تو یہ اپنے جوئے میں اور شراب میں اور نشے میں لگا رہے گا، یا اس سے باہر آئے گا تو پھر اس چکر میں رہے گا کہ کہیں سے جگاڑ ہو جائے، پیسے اتنے مل جائیں کہ ایک بازی اور کھیل لوں۔ نشیڑی اس جگاڑ میں رہتا، کسی کا بگونا چرا لوں، کسی کا برتن چرا لوں، کسی کا کچھ چرا لوں، بس کسی صورت سے میرے نشے کا کام ہو جائے۔ شرابیوں کو آج کل دیکھ نہیں رہے ہو، گاؤں کے اندر کچھ نہیں ملتا تو گھر سے سلنڈر ہی اٹھا کے لے جاتے، اس میں کہ یہ چرس یہ کچھ نہیں ملتا تو گھروں سے جو ہے پتیلیاں، بگونے، چمچ، برتن، پلیٹیں، پیالے یہی چرا کے لے جاتے ہیں۔ انہیں تو اتنا چاہیے کہ نشے کا انتظام ہو جائے، جگاڑ ہو جائے۔
کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں. کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے, خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے, سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں, یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے. جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے. حالات یہ ہو گئے عزیزوں, اور مسلمان اس میں آج کل بہت تیزی سے اس میں پھنسے جا رہے ہیں. نام معلوم کرو تو کوئی بتائے گا میرا نام محمد نزاکت ہے, کوئی بتائے گا میرا نام شرافت ہے, کوئی بتائے گا عنایت ہے, کوئی بتائے گا محمد علی, کوئی بتائے گا عبد الرحمان, کوئی بتائے گا عبداللہ. مگر کام دیکھو, جوا, سٹا. کئی گاؤں ایسے ہیں حیران ہو جاؤ گے سن کے, مرد تو مرد, عورتیں سٹا لگا رہی ہیں, عورتیں سٹا لگا رہی ہیں. اور ایسے سنو آدمیوں کو تو نہ لگایا, مگر ایک گاؤں میں نا امام صاحب بیچارے حالات دیکھ رہے تھے کہ بڑے سٹورے ہیں سب, منڈا 3 منڈا 5 کیا ہوتا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں سب. امام صاحب کو فکر ہوئی, بولے یار کوئی ایسا انتظام کرو کہ لوگ کچھ سنبھل جائیں, سدھر جائیں, بہتر ہو جائیں. تو بولے ایک کام کرو, ایک جلسہ ہی کرا دو گاؤں میں, بڑے مولانا صاحب کو بلا لو, آئیں گے کچھ سمجھائیں گے لوگوں کو تو لوگ سٹا چھوڑ دیں گے. مولانا صاحب آئے, انہوں نے تقریر کی, کہنے لگے صاحب مجھے بڑی شرمندگی, بڑا مجھے احساس ہوا, دکھ ہوا. بولے مجھے جب پتہ لگا اس گاؤں کے بارے میں, جو بڑے مولانا تقریر کرنے آئے تھے, ادھر سنو بات, وہ تقریر کرنے جو مولانا صاحب آئے تھے, کیا ہوا بھائی صاحب, بیٹھ جاؤ آرام سے. تو سنو, اب وہ بیچارے تقریر کر رہے ہیں, کہنے لگے کہ بھئی مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے کہ اس گاؤں کے